بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزہ کا کرائسس، جمہوریت کا رد عمل اور جمہور کا احساس۔ فرانس جو جمہوریت کی ماں ہے، جہاں سے جمہوریت کا یہ ناسور پھوٹا، وہاں عوام اسرائیل کے قتل عام کے خلاف ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، مگر جمہوری نظام جمہوریت کے اس پودے جمہوری حکومت نے مظلوم فلسطینیوں کے حق میں بولنے پر پابندی لگا دی ہے۔ اسی طرح دیگر یورپی نظام جمہوریت کے پروردہ حکومتوں کا حال ہے۔ یورپی سربراہ حکومت تیزی سے تل ابیب کی یاترا کر رہے ہیں اور نتنیاہو کے ساتھ اس ظلم و ستم میں اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اس کی مدد کر رہے ہیں۔ نظام جمہوری کا ظلم کے حق میں ہونا ثابت کر رہے ہیں۔ اسی طرح بھارت جو خطہ زمین پر سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا دعوے دار ہے، اس کی عوام اور حکومت کا رویہ بھی قابل غور ہے۔ امریکہ، برطانیہ جو نظام جمہوریت کے محافظ سمجھے جاتے ہیں، ان کے جنگی بیڑے محصور غزہ کے لوگوں کے قتل عام میں معاونت کے لیے سرخ سمندر میں موجود ہیں اور ان مظلوموں پر بم برسانے پہ آمادہ نظر آتے ہیں۔ اب یہ دوسرا رخ اس صورتحال کا دیکھیں کہ ایران جو نظام حکومت میں جمہوریت کا حامی نہیں ہے اور ایران میں بھی جمہوری نظام حکومت نہیں ہے، ایران فلسطین، غزہ و مظلومین کا مددگار نظر آ رہا ہے۔ عرب ریاستیں جمہوری نہیں ہیں، مگر کسی حد تک اس وقت وہ مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہیں، جبکہ ان حکومتوں کا جمہوریت اور ووٹ سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ چین کا بھی جمہوریت سے کوئی واسطہ نہیں، مگر فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم کو روکنے میں اور ان کا ساتھ دینے کے لیے چائنا کی حکومت بھی آمادہ نظر آتی ہے۔ اسی طرح روس، شمالی کوریا جیسے ممالک ہیں جنہوں نے اسرائیلی مظالم کو رد کیا، اور خبروں کے مطابق حماس اور اسلامی جہاد جو فلسطینیوں کے حقوق کی خاطر حالت جنگ میں ہیں کی عملی مدد بھی کی۔ عصر حاضر کے اس آئینہ میں اقوام کو سوچنا چاہیے، اور خصوصاً سرزمین پاکستان کے عوام کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا یہ نام نہاد نظام جمہوریت عالمی سامراجیت کا اعلیٰ کار تو نہیں، جس سے وہ بے شعور عوام کے وسائل کو اپنے قبضے میں لے کر عوام کے سروں پر جمہوریت کے نام پر اپنے کارندے مسلط کر دیتے ہیں، اپنے احکام مسلط کر دیتے ہیں، اور عوام کے ہاتھ میں ووٹ کی پرچی اور جمہوریت کا لالی پاپ پکڑا دیتے ہیں۔ بھوک و افلاس کی حالت میں لوگ جمہوریتوں کے نعرے لگاتے رہتے ہیں۔ زندہ باد، مرد آباد کی اس کوشش میں کبھی ایک عالمی سامراجی نمائندے کو آگے کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، کبھی دوسرے عالمی سامراجی نمائندے کی گود میں جا بیٹھتے ہیں تو سمجھتے ہیں شاید ہمیں نجات مل جائے۔ لیکن اس عالمی سامراجیت سے نجات پانے کے لیے اقوام کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے اپنے ملک کے اندر موجود عالمی سامراجیت کا اعلیٰ یہ نظام، اس کے بارے میں سوچیں اور اس کے متبادل کے بارے میں سوچیں کہ اگر ظلم سے نجات پانی ہے تو